مرزا افتخار الدین صاحب نے یوٹیوب پہ پروگرام کیا اور باقاعدہ ڈیتھ تھریٹ دی کہ جی، اور جب ان کی لاش چوک پہ لٹکائی جائے اور گولیوں سے ماری جائے اور ان کے اہل خانہ کو وہ اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے جب تک وہ گولیوں کے پیسے نہیں جمع کریں. میں نے تو اس کو درگزر کیا، مگر میری وائف کو یہ بات بری لگی تو وہ چلی گئی پولیس تھانے اور ٹیررزم کا کیس رجسٹر کرنے. تو آپ کو شاید بھون صاحب کو یہ خوشی ہو، 5 دن تک ایف آئی آر نہیں کٹی. جب چیف جسٹس بلوچستان تھا تو میں بہاولپور گیا تو مجھے بتایا گیا، اور ملتان، تو نے کہا جی جب یہاں کسی جج کو سزا دی جاتی ہے تو یہاں بھیجا جاتا ہے. تو میں نے کہا اگر میں پنجاب میں جج ہوتا تو میں روزانہ ایسی حرکت کرتا کہ سزا کاٹوں. تو چودھری غلام سرور نہنگ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. احسن بھون صاحب نے بہت ساری میری تعریفیں کی ہیں جو مجھے اب شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں خیال میں بہتر ہے کہ بات ہی نہ کروں، کہیں میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں آپ کے سامنے کہ یہ انہوں نے تو ساری غلط باتیں کر دی ہیں. آصف شہزاد صاحب فرماتے ہیں کہ آئی ایم بیوٹیفل. میں جواباً ان کو کہتا ہوں بیوٹی لائز ان دی آئی آف دا بیہولڈر. سو میں آئی ایم ناٹ بیوٹیفل. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا کام ہو رہا ہے پاکستان پنجاب بار کونسل میں کہ 1,25,000 آپ کے ممبران ہیں اور 75 الیکٹڈ ممبران ہیں، اور اس میں آپ کی ماشاءاللہ خالدہ شاہد صاحب حافظ آباد سے پہلی خاتون آپ کی الیکٹ ہوئی ہیں. میں نے آج صبح بات کی تھی کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں پہلی خاتون جج کو میں نے اپوائنٹ کیا تھا، جسٹس طاہرہ صفدر، پھر وہ چیف جسٹس بھی بنی تھیں. اور میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جسٹس فخر النساء کھوکر سینئر پیونی تھیں جب وہ چیف جسٹس نہیں بنی پنجاب کی، اور میں نے آرٹیکل لکھا تھا اس زمانے میں، ان کو جانتا نہیں تھا، ڈان میں شائع ہوا تھا. تو یقیناً خواتین کے بغیر ملک ترقی نہیں کرتے ہیں. دوسری بات ہے، مجھے پنجاب بار کونسل سے جو وابستگی ہوئی اس وقت ہوئی جب میں چیف جسٹس تھا، اور میں نے ہر اپنے ڈسٹرکٹ بار میں 2 کمپیوٹر دیے تھے، اور ان کا ڈیمانڈ تھا کہ جی اب آپ نے دے تو دیے مگر ہمیں آن لائن پبلیکیشن بھی دیں اور اس کی قیمت بھی دیں، آپ خود ادا کیجئے. تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں، 4,500 روپے شاید تھی پی ایل ڈی پبلیکیشن کی، اور صرف 200 روپے تھی پی ایل جے کی. اور پی ایل جے میں وہی چیزیں مطلب میرے خیال میں کبھی کبھی تو وہ چیزیں پی ایل ڈی میں بھی نہیں چھپتی ہیں. تو میں نے پھر کہا میں جی آپ کو پی ایل جے دے رہا ہوں. تو تمام بلوچستان میں پی ایل جے میں نے وہ ہائی کورٹ نے فری پرووائڈ کی آن لائن سروس، صرف 200 روپے میں، پتہ نہیں کیا پرائس ہے اس کی، مگر اٹ واز بہت فرق تھا پی ایل ڈی اور پی ایل جے میں. آپ نے اور بھی باتیں اپنی بتائیں جو آپ کے ویلفیئر پروگرام اور آپ کی آئی ٹی کا استعمال، اور یہ تو میرے خیال میں جو آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ پی ایل جی پبلیکیشن یہ پبلک سروس ہے. اب دوسری باتیں آپ نے 2-3 کیں جو میرے اختیار میں تو نہیں ہیں، کیونکہ ہر ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ نے ٹرائبیونل کا ذکر کیا، اگر قانون میں کسی چیز کی گنجائش ہے تو وہ اگر فعال نہ ہو تو میرے خیال میں قانون، مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، تو قانون توڑا جا رہا ہے. تو یقیناً جج صاحبان اور لائرز تو یہ نہیں چاہیں گے، اور اگر جیسی آپ اس کی نشاندہی کریں گے یقیناً اپنے چیف جسٹس کو، تو اس کو فعال بنا دیں گے ٹرائبیونل کو. اور ایک بات ذرا سی شاید کہوں، آپ اگر اجازت دیں اور بھون صاحب ناراض نہیں ہوں، اور فرحان صاحب کر سکتے ہیں. انہوں نے بات کی کہ جب سٹرائک ہوتی ہے تو رجسٹری بند ہو جاتی ہے. ہم نے ذرا سا فرق کیا تھا بلوچستان میں، ہم سٹرائک ہونے ہی نہیں دیتے تھے. تو وہ میرے دروازے صرف منتخب لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے تھے. اگر کوئی آتا تھا وکیل، اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، میں کہا نہیں، آپ اپنے منتخب لوگوں کو لائیں، ان سے بات کریں، آپ سے میں نہیں بات کروں گا، کیونکہ لوگوں نے الیکشن کا مقصد کیا ہے کہ یہی کہ وہ ان کو بھی پتہ رہے گا کیا ہو کیا رہا ہے، اور مسئلوں کا حل. میں نے صبح یہ بات کی تھی کہ بہت سارے مسائل ایسے حل کر دیتے تھے. تو اور ایک وقت یہ آیا جب ایک دفعہ کوئی سٹرائک ہوئی تھی تو میں نے سارے کیس چلائے، ایڈورس آرڈر کوئی نہیں کیا مگر ریلیف دی. کچھ وکیل بعد میں آئے کہہ رہے آپ ہماری وکالت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ تو ریلیف بھی دے دیا آپ نے بغیر وکیل کے سنے. تو وہ پھر میرے خیال میں کچھ سٹرائکیں
ختم ہو گئی. میں نے کہا جی مسئلے آپ مجھے بتائیں, میں نہیں سنوں, آپ مجھے خط لکھیے, مجھے مجبور کیجیے کہ میں آپ کو جواب دوں. تو وہاں تک بات ہوتی نہیں تھی. مسئلے کوئی ایسے مسئلے ذاتی مسئلے نہیں ہوتے تھے, وہ مسئلے ہوتے تھے کہ کام بہتر ہو, جو جینیون کنسرنز ہوتی تھیں جن کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, جو صرف پریکٹسنگ لائر ہی آپ کو آ کے بتا سکتا ہے, وہ مجھے بتاتے تھے. آپ نے سینئر کی بات کی, ہاں یقیناً سینئرز پہ بھی بوجھ یہ ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں جیسے انگلستان میں کوئنس, وہ سلک جب کوئنس کاؤنسل ہوتا ہے وہ سینئر کو اپنے ساتھ جونیئر رکھنا لازمی ہوتا ہے. تو بہت سارے وکیل ہو جاتے ہیں سینئر میں کہ بننا نہیں چاہتے ہیں کوئنس کاؤنسل, جہاں پاکستان میں سینئر کاؤنسل کہتے ہیں, کیونکہ پھر ان کو اپنا جیبیں تھوڑی ہلکی کرنا پڑتی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے, اتنی بھاری جیبیں کیا رکھیں اپنے پاس. دوسرے آپ کے نوجوان جو ساتھی ہیں ان کے پاس آپ تھوڑا سا یہ بوجھ ان پہ بھی ڈال دیں. آپ نے سمبل اور سٹار مجھے بنا دیا. میں نہ سمبل ہوں اور نہ سٹار ہوں. میں صرف اور صرف قانون اور آئین کے مطابق ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اوپر والے سے ڈر ہے, بھون صاحب آتے ہیں ان کا بھی کیس ڈسمس کر دوں گا, اور فرحان صاحب کا بھی شاید, تو میرے سے دوستی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ان کا بنتا ہے تو ہوگا, نہیں بنتا ہے تو نہیں ہوگا. تو فیس ویلیو کیس کی ہوتی ہے, وہ کیل کے نہیں ہونا چاہیے ہے. جہاں تک آپ نے اختلاف رائے کی بات کی, اختلاف رائے کبھی کبھی اختلاف رائے شروع میں ایسی, اب اگر ہم سوچیں پاکستان بنا ہی اختلاف رائے پہ. کوئی اب آپ اپنے آپ کو ذرا ٹائم کیپسول میں ڈالیے اور لے جائیے پیچھے, اب ملک ہی نہیں ہے پاکستان. تو کسی نے کہا ہاں جی پاکستان ہونا چاہیے, تو کیا لوگوں نے اس کو کہا ہوگا. پھر قائد اعظم بھی کانگریس نے چھوڑی, پھر مسلم لیگ کھڑی ہوئی, پھر مطلب اس زمانے میں تو بعد میں تو آپ ایک چیز ہو گئی تو آپ اس پہ بس ہم چل پڑے. مگر وہ کسی کا ایک خیال تھا, کسی کا ایک خواب تھا, اور کسی نے ایک منزل تعین کی تھی. پھر اس میں ساتھی بھی آئے, پھر اس میں عوام بھی آئے, اس میں قائل بھی کیا گیا لوگوں سے. کوئی بندوق کے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی, دلائل دیے گئے اور قانونی بات کی گئی. اور دلائل, اور میرے خیال میں جو اے ٹی اے کی انہوں نے بات کی, ذرا سی میں بات چھیڑ دوں, جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ سب سے معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے. کیوں؟ میری بات اگر آپ کے پاس بہتر دلائل ہیں, آپ آ کے یہاں کھڑے ہو کے بات کریں گے اور میری ہر بات کو نفی کر دیں گے. اور یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ بات ذہن میں آ جائے, ہاں نہیں ان نے بہتر بات کی تھی, وہ زیادہ بات ہے. جو ٹیررسٹ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے ہیں. تو جو آدمی صرف بندوق کے بم کے زور پہ کرتا ہے وہ سب سے کمزور ترین, اور اس کو تو اتنی شرمندگی ہوتی ہے. اگر آپ اختلاف رائے کم از کم آپ جانتے تو ہیں کون ہے ٹیررسٹ, اپنا نام پتہ ہے, وزٹنگ کارڈ تو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. بعد میں کوئی اس نے کلیم کر لیا, اس نے کلیم کر لیا, پتہ نہیں تھے بھی یا نہیں, کوئی اور تھا, وہ تو نہیں ہوتا ہے, بتاتے تو نہیں ہیں. تو یہ سب سے میرے خیال میں کمزور ترین طبقہ ہے, اور ان کو تو مطلب شرم سے ڈوبنے والی بات ہے. یہ جو ٹیررزم کی بات ہے, کہ جو ٹیررزم کی بات کی آپ نے, ٹیررزم کی بات کی ہے, مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں. میں اپنا ذاتی بات بتا دوں کہ جب کچھ فیصلے ایک طرف سے نہیں آئے تو میرے خلاف ڈیتھ تھریٹ, ایک پتہ نہیں کوئی, میں شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں, مرزا افتخار الدین صاحب نے یوٹیوب پہ پروگرام کیا اور باقاعدہ ڈیتھ تھریٹ دی کہ جی, اور جب ان کی لاش چوک پہ لٹکائی جائے اور گولیوں سے ماری جائے اور ان کے اہل خانہ کو اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے جب تک وہ گولیوں کے پیسے نہیں جمع کریں. میں نے تو اس کو درگزر کیا, مگر میری وائف کو یہ بات بری لگی تو وہ چلی گئی پولیس تھانے اور ٹیررزم کا کیس رجسٹر کرنے. تو آپ کو شاید بھون صاحب کوئی خوشی ہو, 5 دن تک ایف آئی آر نہیں کٹی. اور پھر وہ کیس جو کہ ایک ٹیررزم کا کیس تھا, اگر یہ ایک ٹیررزم کا کیس نہیں, مجھے نہیں پتہ کون سا ہوتا ہے ایک ٹیررزم کا کیس. اور انہوں نے اس کو اب وہ یوٹیوب میں وہ ٹیپ بھی دیا, اس شخص کا ایڈریس بھی دیا, اس شخص کا فون نمبر بھی دیا, معلومات نہیں کی کیونکہ اس نے خود سارے بیان کیے ہوئے تھے. 5 دن تک کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد کیا الیکٹرانک کرائم میں ایف آئی اے کو بھیج دیا. یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے, تو میں آئی کین ایمپتھائز اینڈ سمپتھائز وتھ یو.
دو پہیوں کی بات بھی آج ہم نے وہاں کی لاہور ہائی کورٹ بار میں، اور میں نے کہا جی دو پہیے کی ہم بات کرتے ہیں مگر دو پہیوں کی برابری کی بھی بات کرنا چاہیے. تو یقیناً جب میں جج ہوں اور جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں برابر آپ سے نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ وکیلوں میں فیصلے کرنا ہے یا دو فریقوں میں فیصلے کرنا ہے، اس لیے اس مقام کا تقدس ہے. مگر اس کے علاوہ تو بالکل آپ کوئی مشورے دیں گے نہیں، میرے خیال میں دے ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو کہ قانون کے مطابق نہ ہوں یا لوگوں کے امنگوں کے مطابق نہ ہوں. تو دروازے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے، بات چیت ہونا چاہیے. اور جج کیا ہوتا ہے، وکیلوں میں سے آتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، کچھ واپس پریکٹس میں چلے جاتے ہیں. میری طرح شاید واپس میں پریکٹس اب نہیں کر سکیں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہوں. مگر اصلی اب میں نے 27 سال وکالت کی، کیا میرے 12 سال یا کتنے ہو گئے ججی میں، تو ابھی بھی میں زیادہ وکیل ہوں کم جج ہوں. یہ میری مطلب تو یہ اور آپ نے جو باتیں کیں میں میرے خیال میں یہ پوائنٹس کور کر لیں. اب آپ نے جو مجھے موضوع دیا ہے اس پہ آتے ہیں، اور یہ بڑے مشکل مجھے موضوع دیتے ہیں کہ رول آف لا اینڈ اے سویلائز سوسائٹی. تو پہلی بات اس کو ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ مطلب یہی صحیح ترجمہ ہے یا نہیں. قانون کی حکمرانی اور مہذب معاشرہ صحیح رہے گا فرحان صاحب؟ فرحان صاحب نے مجھے پاس کر دیا، امید ہے کہ آپ بھی پاس کیجیے گا. اچھا آغاز میں کروں گا، یہ تو میں نے اسے اور باتیں کہہ دیں. السلام علیکم. اب السلام علیکم پہ میں بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آئین پہ کی طرف جاتا ہوں. ہمارا آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پوری کائنات پر اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے اور اختیار کا استعمال ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا. آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترجیح کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے. اب ہم آئیں، اگر جو آپ کہیں ہماری گریٹنگز ہیں، ہم ولایت میں گڈ مارننگ، گڈ ڈے، السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ سلامت دوسرے پہ بھیج رہی ہے کہ آپ محفوظ رہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں دعا بھی شامل ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپس میں سلام کرنے کی عادت ڈالو کیونکہ اس سے قربت اور محبت بڑھتی ہے، اور جب تک یہ نہ ہوں تو جنت میں جانا ممکن نہیں. یہ مسکات میں اس کا تذکرہ ہے. اب ہم آتے ہیں جن کے قدموں پہ یا جن کے جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان پہ چلنے کا ہمیں حکم ہے. اور اس کی پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقُ الْعَظِيمِ، اور یقیناً تمہارے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں. یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور سرٹیفائی کر رہے ہیں اس بات کا. یہ سورہ القلم کی 4 آیت ہے. اور پھر حدیث ہے، اور مجھے بھیجنے کی وجہ اخلاق کو بہترین بنانا ہے. تو میں موضوع کے قریب رہ رہا ہوں، مہذب معاشرہ اور سویلائز سوسائٹی. ایک اور یہ والی جو حدیث ہے وہ مسند میں ہے احمد،
اور ایک اور جو کہ سنن ابو داؤد کی میں اس میں ہے، ترازو میں اچھے اخلاقیات اور آداب سے کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں۔ اب یہ اگر اس سبجیکٹ پہ اگر ہم بات کرنے لگیں تو میرے خیال میں ہفتے گزر جائیں گے۔ علم الاخلاق کتابیں لکھی گئی ہیں امام رازی نے، مطلب یہ تو ایک پوری مطلب اخلاق پہ ایک پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین جو کہ 40 جلدوں میں ہے اور اس کے 4 حصے ہیں، اس میں بھی اخلاقیات پہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ اخلاقیات میں نیکی بھی آتی ہے، آداب بھی آتے ہیں، کردار بھی آتے ہیں، یہ ساری باتیں اسی میں آتی ہیں۔ اور ہم جب ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وہ سورہ الاحزاب کی 21ویں آیت ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول میں ایک بہترین مثال ہے۔ تو یہ ایک مثالی کردار ہے، تو اس کی بنیاد اگر ہم رکھیں آئین میں، آئین اس بات کا ذکر کرتا ہے، آئین میں تقریباً 280 شقیں ہیں۔ اب اگر ان شق میں سے یہ والی بات اگر کرنا چاہیں قانون کی حکمرانی اور مہذب معاشرہ، تو یہ آپ کو کیا فنڈامنٹل رائٹس میں کہیں ملے گی یا نہیں؟ تو میرے خیال میں جو فنڈامنٹل رائٹس کے نزدیک ترین دفعہ ہے وہ ڈگنیٹی آف مین، شاید اس کی یہاں تک اس دفعہ 14 جو ہے، دفعہ 14 انسان کی عظمت اور گھر کی رازداری کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ دفعہ بھی قرآن کی عین مطابق قرآن شریف کی سورہ التین میں آیت 4 میں انسان کو احسن التقویم کا خطاب دیتی ہے، سب سے بہتر، اور سورۃ بنی اسرائیل میں آیت 17 میں اس کا کرمنا بنی آدم کا خطاب ملا ہے۔ تو یہ جو ہماری ذات ہے، ہم سے ہم مراد نہیں، ہم سے ہم سب مراد ہیں۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کس پہ؟ خلیفہ ایک دوسرے پہ تو نہیں، وہ تمام کائنات کے خلیفہ ہیں۔ آپ جب خلیفہ ہیں تو آپ پرندوں کے بھی خلیفہ ہوئے، تو آپ درختوں کے بھی خلیفہ ہوئے، آپ پانی کو صاف رکھنے کے بھی خلیفہ ہوئے، آپ آلودگی نہ پھیلانے کے بھی خلیفہ ہوئے، آج کل جو ہم کلائمیٹ چینج وغیرہ ہیں، ماحولیات کا تحفظ کرنے کے بھی خلیفہ ہوئے۔ تو یہ باتیں ایک اور اس کا پہلو ہے سویلائز سوسائٹی۔ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم جب ویسٹ میں جائیں، سب سے بڑی ہماری وہاں جو کنسرنز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہم اپنے ماحولیات کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے تو ہم بھی اس کے آثار دیکھ رہے ہیں، مگر یہ پوری دنیا اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ بالخصوص لاہور اور پنجاب والے، آپ کا مسئلہ فوگ ہے۔ فوگ کیوں ہوتا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، کوئی زیادہ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بھٹے جل رہے ہیں، وہ جو فصل کٹ گئی ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ چیزیں بھی آرام سے روکی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی یہ ایک سویلائزڈ سوسائٹی کی نشاندہی ہے کہ جو اپنے علاوہ دوسروں کے علاوہ مطلب جانوروں کا اور پرندوں کا اور درختوں کا خیال رکھے۔ اب میں آج صبح واک کرتے ہوئے، ہمارے پیمنٹ جو بنتے ہیں، پرانا درخت لگا ہوا ہے، اس کا گلا گوڑ دیتے ہیں، ذرا سا چھوڑتے نہیں ہیں کہ ادھر پانی جانے کی جگہ ہو۔ تو یہ جو اخلاقیات کی بات جو آپ نے ٹاپک پر رکھا آج کا، تو یہ میرے خیال میں اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، ایک حدیث کا اگر میں حوالہ دے دوں اس جگہ، وہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے فرمایا کہ مجھ میں بہت سارے عیب ہیں، میں چوری کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، اور میں جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ کی خاطر میں ان میں سے صرف ایک عیب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب کیا ملا؟ اب جھوٹ تو حد تو نہیں ہے نا، چوری تو حد ہے،
تو آپ سوچیں گے بھائی حد نہیں، انہوں نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ اگر چھوڑ جائے گا انہوں نے کہا باقی تمام چیزیں برائیاں چلی جائیں گی. تو ہر ایک یہ جو ہے جھوٹ، اگر یہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں دوسرے ممالک میں جہاں یہ سارے عیب ہیں مگر وہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ کو بڑا برا سمجھتے ہیں. پرجری، میرے خیال میں پاکستان میں شاید و نادری کسی کو سزا ملی ہو پرجری میں، اور آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی مقدمہ شاید ہو نادر ہو جس میں پرجری نہیں ہوئی ہو، تو وہ کہ جی اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے یا اپنا کیس بنانے کے لیے. اور مجھے اس پہ ایک تھوڑا چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا، تو بڑا ہوشیار والے پرجرز بھی موجود ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پیش کیا گیا کسی کیس میں، فوجداری کے کیس میں، کہ بھئی یہ دوسرے وکیل صاحب تھے، ہوشیار تھے، نوجوان تھے ڈیفینس انہوں نے کہا یہ تو ادر سائڈ کے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ بتاؤ جو چیز چوری ہوئی تھی وہ کتنی پڑی تھی؟ انہوں نے کہا جی اتنی بڑی. تو وہ بڑا انہوں نے کہا لگایا وکیل صاحب نے کہا اتنی بڑی تو مرغی میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ بھی اتنا تیز تھا، اس نے کہا حضور آپ نے میرے دوسرے ہاتھ کا تھوڑا انتظار تو کیجئے، اس کو تو آنے دیجئے. تو یہ خیر یہ آپ سب، میں بھی پریکٹسنگ وکیل رہا ہوں، آپ سب پریکٹسنگ وکیل ہیں، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور جو باتیں آپ نے نشاندہی کی ان سے میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں سفارش صرف آپ لوگ کی کر سکتا ہوں جو آپ کے مسئلے ہیں، اس سے زیادہ. مگر میں ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ ایوری ہائی کورٹ از این انڈیپینڈنٹ کورٹ، اٹ از ناٹ اے سبسروینٹ کورٹ ٹو دا سپریم کورٹ. یہ بہت ہی میں تو جب خیر اپنی مثال پھر دوں، بلوچستان میں تھا، میں نے کہا جی جو سول جج ہمارا ہوتا ہے وہ دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو بھی کوئی رجسٹرار، اس کو کوئی جج فون نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے مرضی کے فیصلے کر سکتا ہے. وہاں تک آپ یقیناً اوپر جائیں گے، اگر اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوا اس کو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، مگر وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کوئی جج ہائی کورٹ میں انٹرفیئر کرے. مگر یقیناً اگر آپ یہ بات کہیں گے اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو، تو ضرور اس پہ ان کو کوئی آپ سے دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں. آپ کوئی اپنی ذات کے لیے اگر کوئی بات کر رہے ہوتے، احسان کر رہے ہوتے، تو وہ دوسری بات تھی. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً میں نے آپ کو مایوس کیا ہوگا کہ میں نے آپ سے اتنی اچھی خوبصورت باتیں نہیں کیں. جیسے بھون صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت تقریریں کرتے ہیں، اور کافی غلط باتیں بھی کی میرے متعلق کہ میں جی سٹار وغیرہ ہوں. ایسی کوئی بات نہیں، اس میں آپ بالکل ان کی بات پہ کوئی سچ نہ سمجھیے. میں آپ کو اس بات کی وہ ضمانت دیتا ہوں. اور بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ مجھے اعزاز دیا کہ میں ادھر آؤں. اور اب آپ نے محبت کا، کیونکہ میں آپ کے صوبے سے زیادہ میرا تعلق نہیں رہا ہے اور صوبے کو اتنا اچھی طرح سے پہچانتا نہیں ہوں، مگر اب جب سے سپریم کورٹ میں ہوں یقیناً جب کیسز آتے ہیں تو انسان کو جان پہچان ہونے لگتی ہے. کیونکہ میری پریکٹس کراچی میں اور بلوچستان میں نے کام کیا ہے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں. مگر ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ یہاں ہمارے نذیر اعظم تارڑ صاحب بھی موجود ہیں، اور مجھے ابھی یہ شرف ہے کہ میں ان کے ساتھ اور قلب حسن صاحب کے پاس پاکستان بار کونسل کی انرولمنٹ کمیٹی پہ ہوں، اور اگلا حملہ آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے؟ مگر میں یہ بات بتا دوں، میں جب پشاور میں تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کیونکہ فاٹا پشاور میں مطلب خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا، اور یہ گواہی دیں گے کہ وہاں سے لڑکے جو آئے اتنے، میں سمجھا کہ کمزور ہوں گے وغیرہ، ہمیں تھوڑا ان کو اسسٹ کرنا ہوگی، زبردستی انرولمنٹ کرنا ہوگا، مگر وہ پورے اترے مارکس پہ. تو میں نے کہا کہ اب تارڑ صاحب آپ کے گھر ہم جائیں گے تو یہ ہو گیا بینچ مارک، اب اس سے اوپر ہی جانا ہے، اس کے نیچے نہیں جانا ہے. صحیح ہے بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ اگر کوئی ڈیفر ہو جائے تو وہ آپ ان کو، میں آپ کو پہلی سے وجہ بتا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.